مدد کو پہنچے. آپ کو سارا علم ہے تو پورا واقعاتی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. عقائد کو پکا رکھتے ہوئے اپنی اصلاح مقصود ہے. ساری رات تقریر سنی اور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی. لاکھوں کا مجموعہ ہزار علماء تقریر کر کے گئے, ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے تو وہ جلسہ کس کام کا ہے؟ اور مختصر بیان ہو, لیکن آدمی فیصلہ کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑی, تو وہ میری بھی بخشش کا سبب ہوگا, آپ کی بخشش کا سبب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے شادی میں وصال بھی, عشاء کی شب بھی, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے. کچھ دیر ذکر کی آواز آتی رہی, اس کے بعد آواز رک گئی اور خدمت میں رہنے والے سمجھے کہ حضرت کی آنکھ لگ گئی ہے, تاکہ اٹھتے تھے نہیں اٹھے. دروازہ کھولا تو آپ کی روح پرواز کر رہی تھی اور کر گئی تھی. اس سے پہلے بہت ٹائم نہیں ہے, کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بہت نورانی ہستیاں آپ کے پاس آئیں, خوشبو آئی, آپ کی خدمت میں حاضر تھی. رشتے ہوں گے, جادو الغیب ہوں گے, تو وہ ایسے وقت میں آتے ہیں. لیکن آپ کی وصال کے بعد دوسرے دن ظہر کے نام سے پر وہ رامپور مصطفیٰ آباد شریف کے مولوی سلامت اللہ صاحب جن سے انہوں نے کہا تھا شادی میں کہ مولوی صاحب آپ سے مجھے ایک کام لینا ہے, تو کون سا کام سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جس دن وصال ہوا مولوی صاحب فرماتے میرا جی بڑا گھبرایا اور جی چاہ کے شادی میں سے ملنے جاؤں, تو وہ رامپور سے چل کے آ گئے. اور جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ حضرت وصال ہوا. وہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تو وہ کہتے تھے شاید حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے مولوی صاحب ایک کام لینا ہے. وہ یہ نماز کا ہی کام تھا, اور قسم کھا کے کہتے تھے, یہ آخری جملے ہیں, عقیدت کا نذرانہ ہے کہ مولوی سلامت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں نے حضرت ایک تو حضرت ان کے پاؤں سمٹے ہوئے تھے, جب غسل کے لیے لے جانے لگے تو بسم اللہ بیگم مائی صاحبہ نے پھر شادی میں گھر میں تھی, انہوں نے کہا میاں صاحب حضور آپ تو چلے گئے اور پاؤں سمٹے ہوئے رہ گئے, لوگ ہم سے کہیں گے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ وصال کے بعد پاؤں سیدھا کر دیتے. تو آپ نے دوسرے دن اپنی ٹانگیں جو ہیں خود ہی اپنے پائے مبارک دراز فرما دی, روح کے پرواز ہونے کے کافی ٹائم کے بعد. اللہ اکبر, روح کا جسم پہ تصرف ہوتا ہے. بہرحال نماز جنازہ امام صاحب نے, نماز جنازہ پڑھانے والوں نے تکبیر کہی, نماز پڑھائی. بعد میں کہتے تھے میں قسم سے کہتا ہوں کہ جیسے میں نے تکبیر کا ارادہ کیا, تکبیر کہی, تو میں نے دیکھا شادی میاں میرے برابر میں کھڑے ہوئے. تو میں نماز توڑنے والا تھا, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ اپنا کام کیجیے. اللہ اکبر, یہ اللہ والے ہیں. غوث پاک نے فرمایا ہے, اپنی طور پہ کہتا ہوں حضرت اسے ویسے پکڑیے گا نہیں, فرمایا موت ڈر, بہت ڈر لگتا ہے. بچوں مرنے سے ڈر لگتا ہے نہیں لگتا؟ مرنے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ مرنا نہیں چاہتے نا. تو غوث پاک فرماتے ہیں ایسی زندگی گزارو کہ زندگی 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 میں چلے جاؤ. یہ زندگی ایسی اچھی گزارو, زندگی ایسی اچھی گزارو کہ زندہ ہی ایک اور زندگی میں چلے جاؤ. اللہ اکبر, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کھیلنے دیں, بچے ہیں, بچے حضرت یہ میں تو صرف چاہتا ہوں یہ سن لیں, ان کی روح اور ان کی گرد جو ہے نا وہ ایک حالہ بن جائے. مانوس ہو گئے, پھر بڑے ہو کے تو انشاءاللہ پھر عرس ہوتا رہا بزرگوں کے عرس. بزرگوں کی محفل میں جایا کرو, اچھا, لیکن دور نہیں جایا کرو بچوں. جب اپنے محلہ ہو, چاہے دوستوں ماں باپ کو بتا کے, بلکہ خدا کرے کہ باپ بھی آئے مشکل میں, یہاں تو پھر بھی آئے میں بعض جگہ بچہ آ جائے تو باپ نکل کے آتا ہے, اتنی دیر ہو گئی ہے, بچہ کیا حضرت بچے کو بھیج دیے, کبھی آپ بھی آ جاؤ یار, تمہارا بھی رب وہی ہے جو ہمارا بھی تمہارے بچے کا ہے. اللہ نے اللہ والوں کو ہمارے لیے بنایا, تمہارے لیے بنایا کہ قیامت تک جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ اللہ والوں سے جائے. توحید سمجھ میں نہیں آتی رسالت کے بغیر, اور رسالت کا عرفان نہیں ہوتا ہے ولایت کا بغیر, اور کسی بھی صفت کا اعتبار اور کسی بھی صفت کا تعارف موصوف کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک ولی کو نہ دیکھا ہوگا ولایت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. ولی کو دیکھو گے تو ولایت کا اندازہ ہوگا نا. اور جب ہم نے ولایت کو ولی کو دیکھا تو انہیں بوڑھا آدمی دیکھا, کبھی بیمار دیکھا, باتیں ایسے کرتی ہیں جیسے بے خبر ہے. اللہ اکبر, لیکن جو دل میں سوچ کے جاؤ اس کا جواب ملتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا ولایت کچھ اور چیزیں ہیں, یہ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہے.
ایک جملہ ہے 2 گھنٹے تقریر کی میں نے تصور شیخ پہ. تصور شیخ، اٹھنا بیٹھنا مرشد، تصور مرشد مرشد مرشد. جب تقریر میں بیٹھا تو قبلہ عالم عبدالرشید صاحب نے کہا حمزہ صاحب بات وہ اچھی ہوتی ہے جو مختصر ہو. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا تم نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میں نے کہا سمجھانا تھا مرشد کے تصور کی تعریف. کہنے اتنا کہہ دیتے کافی تھا. وہ جملہ سنیے، اتنا کہہ دیتے کافی تھا کہ یہ سمجھا کرو کہ میں نہیں ہوں وہ ہیں. اللہ اکبر. مرشد کے تصور کے لیے اتنا کافی ہے. بیٹا مرشد کا تصور سمجھتے ہو؟ نہیں نا. ابا کو دیکھا ہے آپ نے؟ ابا کو دیکھا ہے آپ نے؟ ابا جیسا بننا چاہتے ہو؟ سچ بولو، تم اپنے ابا جیسا بننا چاہتے ہو؟ اچھا چلو تم نہیں بولو، تمہارے ابا مجھے ڈانٹیں گے، تم ماریں گے، اتنی دیر لگا دی بولنے. آج کل بچے اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتے. باپو آئینہ دیکھو، آئینہ. کبھی تم میں ہمت ہے تم خود اپنے بچے سے پوچھ لینا کہ بیٹا ایسا بننا چاہتے ہو جیسے میں ہوں؟ اب میں پیشاب کر کہہ دیں بھاگ جائے گا. وہ شکل و صورت، وہ غصہ، وہ عادت. ایک بیٹی آئی باپ سے ملے، دوڑی گئی، یہ بڑا اچھا لگا، گلے مل گئی. جیسے گلے ملے ہائیڈرولک بریک منہ پہ لگا، پیچھے ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بیٹیاں تو بہت محبت کرتی ہیں. بڑی دوڑی بھی آئی تھی، گلے ملی تھی. اوہ مجھے پتا چلا بعد میں وہ چرس کی بو آئی ہوگی. بدبو منہ سے آئے جس باپ سے بیٹا پیار کرے گا. اللہ اکبر. بیویاں تو مجبور ہیں، کوستی ہیں کوستی ہیں. استغفر اللہ. بچے یہ نہیں بول رہے کہ اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہوں. چلو میں بتاتا ہوں بھائی، مرشد نہ ملے مسلمان مومن نیک باپ کا تصور اپناؤ. یہ مت سمجھو کہ میں ہوں، تم سمجھو میں اپنا والد کی جگہ. مگر والد بھی تو ویسے ہی ہو نا. اللہ اکبر. اور کوشش کرو کہ اپنے آپ کو سجا لو یار. ظاہری کو ٹھیک کر لو، باطن تو بہت دنوں بعد ٹھیک ہوتا ہے. ظاہر کو ٹھیک کر لو، بہت مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ظاہر نہیں ہے جس کا اثر باطن پہ نہ ہو، کوئی باطن نہیں جس کا اثر ظاہر پہ نہ ہو. اللہ نے شریعت کے سارے احکامات ظاہر پہ رکھ دیے ہیں. پیٹ میں گھو لے کے مسجد میں جاتے ہو، وضو کر لیتے ہو، اور وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ پاک ہے. اللہ اکبر. گھو کی گاڑیوں، پیشاب و منہ سے بھرے ہوئے پیٹ، شرم نہیں آتی کہ اس کی اتنی بخشش، اتنی رحمت کہ پیٹ میں گندگی ہے اور تم نے وضو کر کے نماز میں آ کے اللہ اکبر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنا پاکیزہ ہے، اللہ اکبر. کتنا طاہر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آیات میرے ذہن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ پاک رہنے والوں سے پسند کرتا ہے. اس مظلوم کی طرح تو خود تھوڑی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک مظلوم نماز نہیں پڑھتا تھا، جنوں گھوم رہا ہوگا میرے اسے مجھے کہ کیا تم کو ہر چیز کا ہوش ہے، یہ ہے روٹی کا ہوش ہے اور نماز کا ہوش نہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو. اچھا مولوی صاحب آتا ہوں. وہ گیا تو آج نکل ہی گیا باتھ روم سے، نکل ہی گیا. وہ کیا ہو گیا بابا؟ دیکھا تو اپنی ساری آنتیں نکال کے دھو رہے تھے، پیٹ کی آنتیں باہر نکال کے دھو رہے تھے. کہا بابا کیا کہا؟ بیٹا اس گندگی کے ساتھ کیسے پڑھو؟ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، وضو دھو رہے تسلی نہیں ہو رہی. تو ایک باخبر گزرے کہ حضرت یہی جگہ ہے جہاں شریعت مدد کرتی ہے، 3 دفعہ دھونا کافی ہے. آپ کے دل کی سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن نہیں چاہیے. مزے کے بندے نہ بنو، خدا کے بندے بنو. تم شریعت کو مشکل سمجھتے ہو، ہم آسان سمجھتے ہیں. ہماری گندگی پہ پردہ رکھا ہے. ہمیں 3 دفعہ ہاتھ دھو، دھل گیا. ڈاکٹر تو شاید کہ 19 دفعہ دھو، جراثیم پورے نکلتے نہیں ہیں. فلاں صابن سے دھو، شی 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 شی. شریعت تو نہیں کہتی 3 دفعہ دھو لو، مٹی سے رگڑ لو یار. 3 دفعہ دھو لو، پاک ہو تم. لیکن تم کو شرم نہیں آتی کہ اتنی آسان طہارت بھی اختیار نہیں کرتے ہو؟ سینکڑوں روپے کے مہنگے صابن خرید کے لاتے ہو اور اللہ نے مٹی کو بھی پاک کر دیا، پانی کو پاک کر دیا ہے.
کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑیے. اللہ اس کے اس کرم کو دیکھیے کہ اس نے ہماری کتنی پردہ پوشی کی ہے، ہمارے وجود میں پردہ پوشی کی ہے، ہمارے اعمال کی پردہ پوشی کی ہے. چھپائے چھپائے ہوئے اور کیا ہے، چھپائے ہوئے لوگوں. اللہ مجھے چھپائے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے. میرے اعمال چھپائے ہوئے ہیں، میرے حالات چھپائے ہوئے ہیں، میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور تم بے باک اور نافرمان باغی ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ 5 ذی الحجہ 1324 ہجری آپ نے پردہ فرمایا. میں اپنے ایک اور مشائخ صحبت بزرگ کی بات دہراتا ہوں اور اس سے یقین ہوتا ہے، ہمیں تو بہت یقین ہے. اللہ اکبر. وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حمزہ صاحب گھر میں محفل کرنی ہے، کب کریں، دیکھیے ٹائم دیکھیے. تو میں نے ان کی خوشامد میں کہا آپ کے پیر صاحب کا کب وصال ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا، اس تاریخ کو محفل رکھ لیں گے. وہ کشمیری بابا اس مسجد عالمگیر مسجد میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ماہانہ محفل رکھ لیں گے، جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے اس پہ رکھ لیں گے. ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ بھی آپ نے اچھا کہا، اب ملیں گے تو پوچھوں گا کہ انتقال کب ہوا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں شاہ جی میں ملیں گے تو پوچھیں گے کہ وصال کب ہوا ہے. ہم تو اپنے ان کا نام بھی لیتے ہیں تو کام بنتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب اٹھ بھی جاؤ یار. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نے افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام مصطفیٰ، غوث اعظم امام مصطفیٰ، بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام.